رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو خوش آمدید. حضور کتاب سے ماشاءاللہ آپ کا تو مبالغہ کروں تو روزی بیان ہے. ظاہر ہے اتنے بیانات اتنی اسپیچز کرنا بغیر مطالعے کے تو ممکن نہیں ہے. تو کیا فائدہ آپ دیکھتے ہیں؟ خود بھی آپ مطالعہ کرتے ہوں گے, ہمیں بھی کچھ اس کے فوائد بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب دو شخصیات موجود ہیں, بلکہ کتابوں کو شائع کرنے والے, کتابوں کو لکھنے والے بھی ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے, اور ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو آپ نے کر بھی لی ہوگی. کتاب یقیناً جو ہے وہ ایک ایسا دوست ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ٹریول میں نے دیکھا کہ بیرون ملک میں کئی قومیں ایسی ہیں, جب بس میں ٹریول کرتے ہیں, ٹرین میں کرتے ہیں, جہاز میں کرتے ہیں, تقریباً لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, اور مطلب وہ اپنی کتاب میں گم ہوتے ہیں. ٹریول شروع ہوا تو پڑھ رہے ہیں اور پہنچتے تک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں جو ہے نا بہت کم یا آہستہ آہستہ رجحان ہو رہا ہے کہ ہم کتاب دوست نہیں رہے یا کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. لیکن کتاب جو ہے وہ آپ کے علم میں اضافے کا ایک شاندار ذریعہ ہے, بہت سارے فضول کاموں سے بچاتی ہے. اب موبائل پر بیٹھے ہیں تو بعض اوقات گھنٹوں اسکرولنگ کر رہے ہیں, چلتے ہی جا رہے ہیں, اور 2-3 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ سیکھا کچھ نہیں ہے, بس عجیب و غریب معلومات دماغ میں آتی جا رہی ہے. لیکن اگر وہی 1-2 گھنٹے کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کو دے دیے جائیں تو بہت زبردست علم میں اضافہ ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نئی سیکھنے کو ملتی ہے, سمجھ لیں اس چیز کی جو جہالت تھی وہ آپ سے دور ہو گئی. تو اگر آپ ایک ایک ٹاپک کو سلیکٹ کر لیں, جس طرح تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یار میں آج کچھ تفسیر پڑھ لوں گا, کل کچھ حدیث پڑھ لوں گا, پرسوں کسی بزرگ کی سیرت پڑھ لوں گا, یہ آج کل جو ٹاپکس چل رہے ہیں, رمضان ہے تو رمضان کے بارے میں پڑھ لوں گا, محرم شریف آ رہا ہے تو محرم کے واقعات کیا ہوئے تھے وہ پڑھ لوں گا. تو آپ سوچیں اگر گریجولی آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو کتنی آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. اور یہاں ایک اور بڑی کمال کی آسانی ہو گئی ہے کہ پہلے کے زمانے میں تو کتابیں خریدنا, ڈھونڈنے جانا, اب تو سوشل میڈیا کے بعد گیجٹس آ گئے, موبائل پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں, آپ کے پاس موبائل کتاب ساتھ ساتھ ہی آپ کے ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک بار امریکہ پہلی بار جب گیا تھا تو میں 16 کتابیں ساتھ لے کر گیا تھا. اچھا, پورا بیگ ہی میرا کتابوں سے بھرا تھا, کئی بیانات تھے. اچھا, اب تو کوئی کتاب لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, ساری کتابیں اسی میں آ جاتی ہیں. تو آسانیاں اتنی ہو گئی ہیں, پھر بھی کتابوں سے دور ہو گئے ہیں. پہلے کتابیں خریدنے جانا پڑتا, پیسے بھی خرچ ہوتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک کتاب ہر مہینے اللہ توفیق دے تو خریدنی ضرور چاہیے, وہ آپ کی لائبریری بھی بنتی جاتی ہے. اور اب بھی جو کتاب دیکھ کر پڑھنے کا مزہ ہے وہ آپ کو گیجٹس پر نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سستی ہو رہی ہے خریدنے میں, تو کم از کم انٹرنیٹ پر dawat-islami.net پر ہزاروں کتابیں جو کہ لاکھوں روپے کی خریدی جا سکتی ہیں, وہ ساری فری میں موجود ہیں. اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیں. جیسے عمران بھائی کہہ رہے تھے کہ آتھینٹک مواد, ہیلدی مواد کہاں سے ملے گا, تو dawat-islami.net کی ویب سائٹ ہے. ایسی کچھ اور بھی ویب سائٹس ہوں گی جہاں سے آپ کو یہ پتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے, صحیح جناب اس کی تحقیق ہوئی ہے, تو پڑھتے چلے جائیں. ماشاءاللہ اب تو اتنی کتابیں, آپ کو بھی یاد ہوگا, ہمیں بھی یاد ہے, پہلے تو کتابیں لے کر جو ہے نا وہ اسٹیکر کی طرف چپکانی پڑتی تھی بیان کرنے کے لیے, یلو مارکر ہوتا, ہاں مارکر ہوتے. اس کے بعد جو ہے وہ موضوع ڈھونڈنے پڑتے تھے. اب تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, یہ ماشاءاللہ مہروز بھائی ہماری شعبہ کتب وغیرہ میں ہیں, کہ یہ لوگ لکھ کر جیت گئے, ہم پڑھ کر ہار گئے ہیں. اب مکتبۃ المدینہ نے, مدینہ العلمیہ نے, امیر اہل سنت نے اتنی کتابیں دے دی اور دیے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کرے اس کو پڑھنے والے بن جائیں تو پتہ نہیں کتنا علم بڑھ جائے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ اور مکتبۃ المدینہ دونوں کے آپ ماشاءاللہ ہیڈ ہیں. آپ نے فرمایا کتابیں لوگوں نے خریدنا چھوڑ دی ہیں, کم کر دی ہیں. مکتبۃ المدینہ اور ماہنامہ کی کیا کارکردگی ہے, کچھ بتائیں نا ناظرین کو, خریداری ہو رہی ہے یا مکتبے پہ نہیں ہو رہی؟ نہیں, اللہ کی رحمت سے یہ تو دعوت اسلامی کا ریولوشن ہے. یہ امیر اہل سنت کا وہ انقلابی کام ہے کہ مکتبۃ المدینہ یا دعوت اسلامی سے پچھلی اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں, اور اب بھی ایسا کچھ جگہوں پر ہم پڑھتے بھی ہیں, کتاب پہ لکھا ہوتا ہے پہلا ایڈیشن 1000, پھر دوسرا ایڈیشن 1000, اور بعض اوقات سنا کہ جس قاری نے, جس لکھنے والے نے کتاب لکھی اس کی زندگی میں پہلا ہی ایڈیشن چھپا, انتقال کے بعد اگر دوسرا ایڈیشن چھپا تو چھپا. ایسا بھی ہوا. ہماری تو اللہ کی شکر کئی کتابیں سٹارٹ ہی 1 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں, یعنی پہلا ایڈیشن ہی 1 لاکھ کا چھاپتے ہیں, 50,000 کا چھاپتے ہیں. وہ تفسیر قرآن صراط الجنان 10 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ ہزاروں اس کی کاپیاں جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بک چکی, سیل ہو چکی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. یعنی ون آف دا ٹاپ سیلنگ میں جو ہے اللہ کی رحمت سے مفتی قاسم صاحب کی کتابیں ہیں, امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں. اور مکتبۃ المدینہ کی میں نے پچھلے دنوں کا اینالائز کروایا تھا, تو اللہ کی رحمت سے اس وقت پاکستان میں, بلکہ کہا جائے دنیا میں, ریلیجس مکتبوں میں نمبر 1 اللہ کی رحمت سے مکتبۃ المدینہ ہے. آج بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری سیل بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری پروڈکٹس بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اب ہم نے کچھ تھوڑا سا کام بھی بہت خوبصورت کرنا شروع کر دیا ہے. ہماری کتابیں ملائیشیا سے چھپ کر آ رہی ہیں, اس کی کوالٹی اور ہم نے امپروو کی ہے. تو مکتبۃ المدینہ الحمدللہ ون آف دا ٹاپ جو ہے وہ سیل وائز بھی, کوانٹٹی وائز بھی دنیا کے سب سے بڑے مکتبوں میں ایک مکتبہ ہے. اشفاق بھائی, کتابیں جو ہے نا وہ الحمدللہ جو پڑھنے والے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. 2 باتیں یہاں پہ, ایک تو لوگ نہ شفٹ ہوئے ہیں, ہارڈ کاپی سے سافٹ کاپی پہ چلے گئے. جیسے ہفتے واری رسالی کی بات کریں, میں ان کی بات کو بریک کر دوں, پھر یہ کنٹینیو کریں گے تو اور مزہ آئے گا. کہ ہماری سیل ہارڈ کاپی کی میں بتا رہا ہوں کہ ون آف دا ٹاپ ہماری سیلنگ پروڈکٹ ہے.
اگر ہم سافٹ کاپی کو بھی ایڈ کر لیں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے, کیونکہ پھر تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. سافٹ کاپی پر ہمارے پاس اس کے بھی ڈاؤن لوڈز آ جاتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کو کتنے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, تو وہ تو ہزاروں کی تعداد میں منتھلی ڈاؤن لوڈز ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہارڈ کاپی آج کے دور میں اتنی بڑی کوانٹٹی میں سیل کرنا, یہ دعوت اسلامی کی کتاب دوستی ہے, علم دوستی ہے, ترغیب ہے کہ الحمدللہ لوگ گھروں میں دینی کتابیں رکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی اشفاق بھائی, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں یہی بات ہوئی کہ اب کتابیں کون پڑھتا ہے, تو ایسی میری نگاہ گئی تو وہاں پہ ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب رکھی ہوئی تھی. میں نے نکالی, کھولی اور میں نے بولا حضرت یہ 3 ایڈیشن 2.25 لاکھ بک چکا ہے. تو یہ لوگ جو خرید رہے ہیں یہ پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ کا میں عرض کروں آپ کو کہ ہم مختلف ایڈیٹرز سے ملنے گئے جو مختلف میگزین چلاتے ہیں. ہم نے بولا چلے ان سے بھی ملیں, ان کو نیکی کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ, اور ماہنامہ فیضان مدینہ ان کو گفٹ بھی کریں گے اور ان سے مشورہ بھی کریں گے. تو بات ہوئی تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی آپ کے کتنے جاری ہوتے ہیں. ہم نے انہیں تعداد بتائی تو وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے ایڈیٹر صاحب, وہ یوں بیٹھے اور پھر کہنے نہیں مولانا میں ایکچوئل فیگر پوچھ رہا ہوں آپ سے. پہلی ملاقات تھی, میں نے بولا حضرت میں سیریس ہی ہوں, ابھی جو ہمارا 2 دن پہلے ایڈیشن چھپا ہے میں اس کی آپ کو کوانٹٹی بتا رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے سامنے ایک صفحہ رکھا ہوا تھا, اس کے اوپر لکھا اور پھر مجھے کہا مولانا ہمارے یہاں اس وقت رائج یہ ہے, پرنٹ میڈیا میں رائج یہ ہے کہ جو عدد چھپ رہا ہوتا ہے, اب مجھے نہیں پتا ان کی بات کتنی ویلڈ ہے کتنی نہیں ہے, میں اسے کوئی کراس چیک نہیں کیا, لیکن میں ان کی بات یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو جتنا پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں 1 0 کا اضافہ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, تو یہ مارکیٹنگ ٹیک ایک. تو میں نے بولا ایسا تو نہیں ہے, میں نے بولا نہیں بھائی ہمارا ایسا نہیں ہے, الحمدللہ جتنا پرنٹ ہو رہا ہے اتنا بتا رہے ہیں. اور اشفاق بھائی یہ جو رکن شورا نے بات کی مکتبۃ المدینہ کے, دیکھیں مکتبۃ المدینہ کا جو کسٹمر کہہ لیں آپ یا مکتبۃ المدینہ کا جو ریڈر ہے وہ تو ایک ہی طرح کے لوگ ہیں نا, لیکن مکتبۃ المدینہ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور الحمدللہ وہ ساری ہی جا رہی ہیں مارکیٹ میں اور سارے ہی لے رہے ہیں. اور ایک اور جہت سے اگر آپ دیکھیں تو مکتبۃ المدینہ جو کام کر رہا ہے وہ دینی علوم کی بنیادی کتابیں بھی چھاپ رہا ہے, یعنی امہات کتب جسے کہ آپ بڑی کتابیں جنہیں کہ وہ بھی چھاپ رہا ہے, اس پہ بھی کام کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہر موضوع پر آپ کے ہر ایج کو ٹارگٹ کیا, ہر ایج کو, ہر جینڈر کو اور ہر طبقے کو, اس اعتبار سے کہ جو عوام ہے, اب عوام کے سامنے جیسے ابھی آپ نے گفتگو کے دوران ہی 2-4 الفاظ ہمارے آسان کروائیں, تو اسی طریقے سے جو کتابیں چھپ رہی ہیں وہ عوام کے لیے آسان زبان میں کہ مسئلہ اور دین اسلام کی جو روشن تعلیمات ہے وہ بھی پہنچ جائے انہیں اور اس کو وہ انڈرسٹینڈ بھی کر لیں, تو اس نوعیت سے چھپ رہی ہیں. ایسا ایک نئے ویور کو کچھ کتابیں سجیسٹ فرمائیں نا آپ. چلے میں آج آپ کو ایک لائبریری سجیسٹ کر دیتا ہوں. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے. چلیں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک خوبصورت اعلان ہے, پیکیج ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے آفس میں ایک لائبریری بنانا چاہیں تو 431 کتابیں, 431 بکس ود رسالے بھی ہیں, اس میں کتابیں بھی ہیں. یہ پورا پیکیج جو ہے صرف 57,000 روپے میں مکتبۃ المدینہ آفر کر رہا ہے. 431 بکس اور رسالے ہوں گے. آپ کی ایک شاندار گھر میں لائبریری بن جائے گی. اس کی پوری لسٹ بھی موجود ہے. آپ مکتبۃ المدینہ جا کے لائبریری پیکیج کے بارے میں, مدینہ لائبریری پیکیج معلوم کر سکتے ہیں. اس میں مدرسوں میں لائبریری بنا لیں, اس میں جناب اسکولوں میں لائبریری بنا لیں. اسکرین پر آ گیا, اس پہ کال کریں, پوری لائبریری گھر پہ آ جائے. میرے پاس پوری لسٹ بھی آ گئی. اب 431 کتابیں سے قرآن پاک بھی ہے, اس میں تفسیر قرآن بھی ہے, اس میں سیرت کی کتابیں بھی ہیں, شرعی احکام بھی ہیں, مہینوں کے نصاب سے رسائل بھی ہیں. 431 بکس اور رسالے آ جائیں گے. تو میں تمام کالجز, تمام اسکولز, تمام ہاسپٹلز, تمام جناب کلینکس جو ہیں, لوگ اپنے آفس پہ خوبصورت سیکشن بنا سکتے ہیں. آپ کا اگر کوئی ویٹنگ ایریا ہے تو وہاں بنا دیں. 57,000 کا تو آج ایک اچھی سی لائٹ لوگ لگا دیتے ہیں اپنے کسی جگہ پر, تو 57,000 روپے میں ایسی کتابیں کہ سج جائے گا ایک خوبصورت معاملہ. اور اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ساتھ یہ بھی لکھ دیں کہ کوئی کتاب پسند آئے تو لے جائیں, آپ دوبارہ منگوا لیجیے گا تاکہ لوگ اپنے گھروں پہ لے جائیں, ورنہ ایٹ لیسٹ پڑھنے کے لیے رکھ دیں. تو میں گزارش کروں گا کہ ہر گھر میں, ہر آفس میں لائبریری بن جائے, اسکولوں میں بن جائے, ٹیوشن سینٹرز ہوتے ہیں وہاں بھی یہ لائبریری, ایک پورا ریک آپ کا بن جائے گا. تو آپ مکتبۃ المدینہ پہ رابطہ کیجئے. اور آپ 57,000 کی کتابیں نہیں خریدنا چاہتے تو کچھ اور جتنا خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید لیں. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ایک ویب سائٹ بھی ہے. آپ دنیا بھر کے ناظرین کو آفر کرتے ہیں کہ آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں, اور یہ مکتبۃ المدینہ.com ہے. اس پہ جائیے, ہر کتاب کی پکچر بھی موجود ہے, اس کے فیچرز بھی موجود ہیں, اس کی پرائز بھی موجود ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں آپ کی کرنسی میں آپ کو پرائز بھی بتائی جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کے ڈور اسٹیپ تک وہ کتاب بھی پہنچائی جائے گی. ویری ایزی ٹو بائی, ویری ایزی ٹو شاپ. جی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ
جی بھی کر لیں, اگر سبسکرپشن لے لیں, اس کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے اسکرین پر آ جائے گا منتھلی میگزین. اچھا کچھ لوگ ہیں نا جہاں بکس کے اور بہت سارے فائدے ہیں نا, وہاں آپ کی لینگویج بہت اچھی ہو جاتی ہے. اگر آپ اردو اچھی کرنا چاہتے ہیں آپ اردو کتابیں پڑھیں, آپ انگریزی اچھی کرنا چاہتے ہیں آپ انگریزی پڑھیں, عربی اچھی کرنا چاہتے ہیں عربی پڑھیں. اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں اردو اچھی کرنے کے لیے, تو کیا یہ اچھا ہو مکتبۃ المدینہ کی اردو کتابیں پڑھ لیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. یا پھر آپ انگلش, کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی انگریزی اچھی ہو, تو انگلش بکس بھی ہیں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پہ, بلکہ انگلش ماہنامہ فیضان مدینہ بھی ہے. ہر مہینے اس مہینے کے ٹاپکس کے مطابق انگلش میں ماہنامہ فیضان مدینہ آپ کے اسکولوں میں رائج کیا جا سکتا ہے کہ چلیں بھائی ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھیں اور اس میں سوال جواب ہوں گے, انگلش کلاسز کے اندر اس کو شامل کر لیں. تو بچوں کو انگلش اسپیکنگ کے ساتھ ساتھ انگلش ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو دینی مضامین بھی مل جائیں گے, یعنی مذہبی نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, انگلش بھی امپروو ہو رہی ہے. تو کئی لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی انگلش امپروو ہو, تو گھر میں انگلش فیضان مدینہ ماہنامہ لگوا لیجئے, عربی ماہنامہ فیضان مدینہ موجود ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ تو وہ زبردست جگہ ہے کہ خزانہ ہے, اور آپ اس کو وزٹ کرنا چاہیں تو مکتبے پر جائیں, اور آن لائن وزٹ کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں. حاجی شاہد صاحب بڑی پیاری بات فرما گئے, ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے تھے کہ دعوت اسلامی نے جتنی کتابیں چھاپ دی ہیں, اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں, ایسا ہی ہے, ہماری کتابیں ختم نہیں ہوں گی. حضرت وہ ہمارا پین قرآن ہے نا, ہاں میں اس کے فیچرز پڑھ رہا تھا, ڈیجیٹل پین قرآن. جی جی, آپ یقین کریں شاید 10 سال لگیں گے اس کو پورا سننے میں. اچھا اتنا کچھ ہے, کیونکہ اس میں جو کارڈز ہیں نا, بچوں کے پروگرام, تو بچوں کی پوئمز, تو پھر مدنی چینل کے سلسلے, تو تفسیر قرآن کئی زبانوں میں ترجمہ, یعنی آپ سنتے چلے جائیں. یہ ایسا گفٹ ہے ڈیجیٹل پین قرآن, اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھیں, بس پین رکھتے جائیں بزرگوں کو دینے کا. امی حضور ہیں, ابو ہیں, دادا دادی ہیں جو پڑھ نہیں سکتے, تو بس وہ پین رکھتے جائیں اور سنتے جائیں گے, اور آپ کو صدقہ جاریہ ہو جائے گا, آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی. تو یہ بیوٹیفل گفٹ ہے, عید میں دیجیے, رمضان میں دیجیے, یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. واقعات والے بزرگ ہمارے میدان میں آ گئے ہیں. اچھا حاجی امین, اچھا, اور ایک بڑی پیاری چھوٹی سی تحریر بھیجی ہے کہ ایک عورت کہتی ہے, دوران سفر میں نے دیکھا کہ ایک دوسری خاتون کتاب پڑھ رہی تھی, سامنے بیٹا اس کا چھوٹا بیٹا بھی کتاب پڑھ رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اسمارٹ فون کی جگہ بچے کے ہاتھ میں کتاب کیسے دی, آج کل تو بچے اسمارٹ فون کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں. خاتون نے کچھ دیر سوچ کر پھر جواب دیا, بچے ہماری سنتے ہی کہاں ہیں, وہ تو ہمیں نقل کرتے ہیں. میں کتاب پڑھتی ہوں تو وہ بڑا پیارا ایک سبق ہے ماں باپ کو دیکھ کر. ہاں, وہ اس نے گویا یہ سمجھا دیا, میں نے اس کے ہاتھ میں نہیں دی, میں خود پڑھتی تھی تو اس نے دیکھا دیکھی کتاب پکڑ لی. یہ تو سر, تو ہم خود پڑھیں گے تو بچے پڑھیں گے. بالکل, ہم بولتے رہیں گے مفتی صاحب کہ پڑھو پڑھو, اور خود والد صاحب لگے ہوئے ہیں موبائل میں ہی, تو بچے نے تو کاپی بھی کرنا ہوتا. جی ہاں بالکل, اس کے تو اثرات پھر نظر بھی آتے ہیں. جہاں ہم جتنی دیر مکتبۃ المدینہ کے حوالے سے بات چیت ہوئی, تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا صرف ایک مشن اور کام صرف یہی نہیں کہ ہماری کتابیں سیل ہو جائیں, بلکہ ہماری تو کارکردگی رپورٹ وہ بھی جاری ہوتی ہے کہ یہ رسالے کتنوں نے پڑھ لیے, یہ کتاب کتنوں نے پڑھ لی, اور اس کو ہم بیان بھی کرتے ہیں. رمضان شریف سے پہلے ایک جگہ ختم صراط الجنان, آپ نے دیکھا کتنی جگہوں پر باقاعدہ صراط الجنان تفسیر کو درس کی صورت میں ختم کیا گیا. تو استاد صاحب مفتی قاسم صاحب کا بیان تھا, تو میں وہاں نا اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے, تو میں استاد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ استاد صاحب یہ صرف نا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ہی اعزاز ہے, اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں, لیکن آپ اپنی زندگی میں یہ سنتے ہیں کہ یہ تفسیر باقاعدہ اتنے دروس میں ختم بھی ہو چکی ہے, اور اتنے لوگوں نے پڑھ بھی لی اس تفسیر کو. تو یعنی بات تو ہوتا ہے کہ مصنفین لکھتے ہیں, اور لکھ کر ان کی زندگی میں ساری کتابیں بعض کو چھپتی بھی نہیں ہے, ایسے اسباب بھی نہیں ہوتے, اور وہ ان کی کتابوں میں ایسی وصیتیں ہوتی ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں کہ بعد میں کوئی ان پہ کام کر لے اور یہ کتابیں چھاپ دے. لیکن ہمارے اس دینی ماحول کی برکت یہ الحمدللہ کہ جو کچھ چھپ رہا ہے, جو کچھ اسپیشلی جو صراط الجنان لکھی ہے, جی ہاں کیا کمال لکھی ہے, ایک ایک صفحہ اس کا اتنی معلومات سے بھرپور ہے, جیسے عبدالحبیب بھائی فرما رہے تھے, اور سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اچھی ہے, اور عام فہم. اعلان آنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. مدنی کلینک میں ہمارے ڈاکٹر سلمان صاحب کہتے ہیں میں تینوں کلینک میں اپنی طرف سے اپنی کوشش سے 3 لائبریریاں بنواؤں گا. میں نے جناب پہلے مدنی کلینک نے ابتدا کر لیا ہے, تو آپ بھی لائبریریز بنائیں اور کتابیں پیغام بھیجیں, اور بھی لوگ پیغام بھیجیں ماشاءاللہ. یہ تو مفتی قاسم صاحب کی جو بات کر رہے ہیں, یہ تو دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. جو جڑ جاتا ہے نا دعوت اسلامی سے, اور جو چیز دعوت اسلامی سٹارٹ کرتی ہے, پھر وہ ملینز, اور پھر وہ کہاں کہاں پہنچتی ہے ہماری سوچ سے زیادہ اللہ کی رحمت سے. اللہ کو عروج عطا فرماتا. کالز دیجیے. میرا نام جنید رضا بن عبید رضا بن عطار ہے. اشفاق بھائی آپ یہ کلام سنا دے. سارے جگ نالو لگ دیا چگیا, مدینے دیا پاک گلیا, مدینے دیا پاک گلیا.
अशफाक भाई, मुझे आपके कलाम बहुत पसंद है और हम आपके कलाम मदीने में भी सुनते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, खानदान अमीर अहले सुन्नत की पसंदीदगी मुबारक हो। अब तो इनकी फरमाइश बनती है, एक दो शेर पढ़ दे। आप शेरी भी जारी है, चलें तो इंशाल्लाह मौका मिला तो जैसा मौका आज मिले या तो कल इंशाल्लाह। चलें। वक्त भी कम है, काफी कॉल्स हैं हमारे पास। जी, जी। अभी तो लंबी लिस्ट है और 4-5 मिनट ही बचे। चलें, जल्दी जल्दी कुछ कॉल, ऐसा करें 2-3 कॉल्स एक साथ चला दें। जी जी। रोजे में इंसान खून दे सकता है या नहीं? चलें, अगली कॉल दीजिए। जी, ज़कात का मतलब पूछना था, ये मकान के किराए पे ज़कात बनती है क्या? तो मकान का जो किराया आता है वो हमारे इस्तेमाल में है। हाँ, मकान हमारा 1-2 मकान है जो किराए पे दिए हुए, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है हमारी जैसे काम धंधा नहीं भी होता तो हमारा गुजार बसर उसी पे होता है। चलें मुसाब, रोजे में मकान किराए पर अगर दिया हुआ है तो मकान पे तो ज़कात नहीं, उसका जो किराया आ रहा है अगर तो आपके पास खर्च होता जा रहा है तो उस पर भी ज़कात नहीं है, और अगर उसका किराया वो जमा होता जा रहा है तो वो किराया ख़ुद या दीगर माल से मिलकर वो ज़कात का निसाब पूरा होता है तो फिर उस पर ज़कात लाजिम होगी, और वरना वो भी अगर आ रहा है और वो ख़र्चा होता जा रहा है तो उस पर ज़कात नहीं। रोजे में खून दे सकते हैं? खून दे सकते हैं, अगर किसी को इतनी ताकत है कि वो उसके बाद अपना रोज़ा भी बासानी पूरा कर सकता है तो खून दे सकते हैं। जी, अगली कॉल। मुश्ताक अहमद नवाजा तो इससे अर्ज गुजार हूँ। तो ये सवाल अर्ज है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई रोज़ा रख के कहीं और इलाके में चला जाता है, वहाँ अगर जाता है तो रोज़े का दौरान या काम या ज़्यादा हो जाता है, तो वो शख्स जहाँ मौजूद है उस वक्त के मुताबिक इफ्तारी करेगा या जहाँ पर सहरी की थी उस वक्त के ही मुताबिक इफ्तारी करेगा? इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारा रोजा 2 घंटा बड़ा हो गया या 2-4 घंटा कहाँ छोटा हो से रख गया। के शुरू हुए थे, कहाँ, तो आपको तो तजर्बा होगा, कई ऐसे आपके बड़े भी हुए साहब, हैं। ऐसे रोजे कुछ तो हुए हैं कि बहुत ही बड़े हो गए। अच्छा। आप जब अमेरिका की तरफ या यूके की तरफ जाते हैं ना तो कई घंटे दिन पीछे आ जाता है। तो मैं आप कोशिश करता हूँ अगर रोजे हैं तो फिर रात में सफर किया जाए, वरना तो दिन खत्म ही नहीं होता ना। आप सुबह से सफर शुरू किया, जोहर में पहुंचे 17 घंटे बाद, वो जहाज तो चलता रहा लेकिन टाइम पीछे आता रहा, तो उसका तो रोजा ही 25-30 घंटे अब आमतौर पर यहाँ से जो उमरा शरीफ के लिए जा रहे हैं तो उनका तो 2 घंटे दौरानिया बढ़ जाता है। वापस से जो आते हैं तो 2 घंटे कम भी हो जाता है, कम होता है। तो जो जहाँ पे इफ्तार के वक्त, जहाँ पे सहरी के वक्त मौजूद है तो सहरी के अहकामात हैं, जहाँ वो इफ्तार के वक्त मौजूद है तो उसके वही अहकामात होंगे। ये नहीं कि वो जहाँ से रख कर गया था तो उसके मुताबिक उसको सहर इफ्तार के आगे मामलात हैं। वो इफ्तार बिल्कुल चाहे 2 घंटे पहले हो रहा है या 2 घंटे बाद, जिस जगह मौजूद है वो जगह उसके लिए मोतबर। चले, कराची में टाइम ख़त्म हो रहा है, सहरी अपनी जल्दी जल्दी मौकूफ़ फरमाएँ, रोज़ा बंद फरमाएँ और आइए अमीर अहले सुन्नत के साथ दुआ में शामिल हो जाएँ।